سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فقیروں سے ہمدردی یا خیر خواہی۔ ناظرین، کسی شخص کا فقیر ہونا یا غنی ہونا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور یہ ہمارے ایمان بالقدر کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، سپرم ہوتا ہے۔ پھر اگلے 40 دن جو ہیں اس کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، علقہ۔ اس کے بعد تیسری دفعہ جو 40 دن کا پیریڈ ہے، اس میں اس کی ہیئت اور شکل بالکل بدل جاتی ہے اور وہ گوشت کے ایک لوتھڑے کی طرح ہو جاتا ہے، جسے قرآنی اصطلاح میں مضغہ کہا گیا ہے۔ تو یہ 3 دفعہ 40 دن ہو گئے اور کل ملا کے 120 دن یا 4 ماہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 120 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اس جسم میں روح پھونکتا ہے اور اس بچے کے لیے، وہ مذکر ہے یا مؤنث، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ پہلا اس کی عمر ہے کہ وہ کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے گا۔ دوسرا اس کا رزق ہے کہ وہ کتنا کمائے گا، پورا اس کا جو بجٹ ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا اس کا عمل ہے کہ وہ کیا کرے گا، نیک اعمال بھی برے اعمال بھی۔ اور چوتھا یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو رزق کا معاملہ ہے، یہ آج کا ٹاپک ہے امیری اور غریبی کے حوالے سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو نئی روح آ رہی ہے، نیا بچہ آ رہا ہے اس دنیا میں، اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کا کیا بجٹ ہے جو اسے دیا جا رہا ہے، یہ امیر شمار ہوگا یا غریب شمار ہوگا۔ بعض دفعہ کسی غریب آدمی کو دیکھ کر شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ شخص غالباً اس لیے غریب ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے اسے غریب بنا دیا ہے، اور میں اس لیے امیر ہوں کہ غالباً یہ میرا کوئی کمال ہے، مجھ میں اچھی صفات ہیں اور اس کمال کی بدولت میں امیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں جو ہیں کوٹ کی ہیں۔ پہلی بات کفار قریش کے حوالے سے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی یہ کافروں کا جواب ہوتا ہے کہ بھئی ہم انہیں کیوں کھلائیں، اللہ چاہے تو انہیں خود کھلا سکتا ہے۔ یعنی ان کی جو غربت ہے، ان کا جو فقر ہے،
اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ غالباً یہ انہی کا کوئی قصور ہے، انہی کی کوئی خامی ہے جن کی وجہ سے یہ اس حالت میں ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو اصل میں تقدیر کا کھیل ہے، تقدیر کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی مشیت تھی، اس کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایسے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اسے کہا گیا کہ بھئی تم اتنا تکبر نہ کرو، اپنی قوم کا بھی خیال رکھو، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تو وہ اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو جھٹلاتے ہوئے اپنا جو کمال ہے اس کو جتا رہا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میرا علم ہے جس کی بدولت مجھے دیا گیا ہے۔ کہتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو کوٹ کیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ یعنی اس میں ایک تکبر کی کیفیت ہے، پہلو نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ اس قابل نہ ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، فقیروں پر اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ اجر آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم سے سختی کے لہجے میں بات نہ کرو اور سائل کو جھڑکو مت، یعنی اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی بے عزتی نہ کریں، اسے اچھے الفاظ میں آپ روانہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے جھڑکیں، اس کی توہین کریں، اس کی بے عزتی کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس سے یہ جو کیفیت ہے دل کی سختی کی جس کی تم شکایت کر رہے ہو، یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی یا بیوہ کی دیکھ بھال کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کر کے یوں دکھایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، وہ شخص جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، بیوہ کا خیال رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی میرے اتنے قریب ہوں گے۔ اور مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرمائے جو غریبوں سے، یتیموں سے، فقیروں سے، مسکینوں سے اور ناداروں سے ہمدردی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں جو ان کی توہین کرتے ہیں یا بے عزتی کرتے ہیں یا انہیں دھتکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تکبر سے دور رکھے اور ہمارے دل میں مسکینوں کی اور یتیموں کی اور فقیروں کی محبت پیدا کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد